السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مددگار ہو تو پھر کسی پریشانی کی کیا مجال ہے کہ وہ باقی رہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لے جاتے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی آپ مسجد سے واپس نہیں آتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گہن ہوتا تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں خبر ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہی کیا جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن کی آیت تلاوت کی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ انہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہی حکم ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں مشغول ہو جاؤ، اور اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھ پر روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد مجھے قبر میں اتار دیا جائے۔ تو دیکھیے یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال کہ جب بھی انہیں کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے، یہاں تک کہ کسی کے انتقال کی خبر بھی پہنچ رہی ہے، تو وہ لوگ فوراً سجدے میں اور نماز میں مشغول ہو رہے ہیں۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ جب بھی آپ سورج گہن، چاند گہن یا پھر کوئی آندھی آتا ہوا دیکھتے یا کوئی کسی بھی پریشانی کو دیکھتے تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت نصر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا تو میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور کے زمانے میں تو ذرا سی بھی تیز ہوا چلتی تھی تو ہم مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خوف اور اللہ کی طرف دوڑ، اللہ کی طرف لگن کہ ذرا سی بھی تیز ہوا بھی چل رہی ہے تو وہ فوراً مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے تھے اور نمازوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی پیش آتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی دینا تو ہمارا کام ہے۔ آپ کیا کریے، صرف نماز میں مشغول ہو جائیے۔ انسان کو کوئی بھی سخت حاجت پیش ہو، کوئی بھی پریشانی آئے تو اسے فوراً نماز پڑھنی چاہیے، اور حدیث میں حاجت کی دعا بھی بتائی گئی ہے۔ کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت پیش آئے، وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کا تعلق بندے سے ہو یا پھر اللہ سے ہو، تو اسے کیا چاہیے؟ پہلے اچھی طرح سے وضو کرے، تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے، پھر 2 رکعت اچھے سے ادا کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، صلاۃ الحاجت، حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین
اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلام لا تدع لي ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فوشته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ جب ولا حاجت ہی لک رزن اللہ قضیتہا پہ پہنچیں تو جو بھی انسان کی حاجت ہو تو اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یا اللہ میری یہ حاجتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، اسے آپ پورا کر دیجئے۔ نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ وہ ہر مصیبت کو ٹال سکتی ہے، ہر پریشانی کو دور کر سکتی ہے۔ نماز سے دل کا سکون تو حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی پریشانیاں اور بلائیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں برکت لانے والی چیز نماز ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جو نماز سے محروم ہوتا ہے وہ رزق کی برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس کے پاس دولت کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کے پاس ظاہر میں دولت بہت زیادہ ہے لیکن نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر بھی پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی زندگی اور مال میں برکت نہیں ہے۔ صرف مال کی زیادتی کافی نہیں ہوتی انسان کے لیے، مال زیادہ ہو مگر اس میں برکت ہونی چاہیے، چین و سکون ہونا چاہیے، اور اصل چین و سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں، اپنے ذکر میں ہی رکھا ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مصیبت پریشانی کے وقت اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنائے۔